السلام علیکم بھائیوں۔ جو پاکستان میں اب جو نکاح جو ہو رہے ہیں اس کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب لوگ سنی جو کہہ رہے ہیں کیا نکاح مسیار کو جائز کہہ رہے ہیں، اور شیعہ جو ہے وہ نکاح متع کو جائز کہہ رہے ہیں۔ تو سنی جو نکاح مسیار کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جب ایجڈ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کو بھانپ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مجھے اتنی خواہش نہیں ہے، اور میں اپنی جو آپ باری ہوتی ہے وہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی ان کو دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ میرے دن کی باری بھی ان کے پاس چلے جایا کریں، اور میں آپ کی آخرت میں بھی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں آخرت میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور ان کو اپنے نکاح میں رکھا اور ان کو طلاق نہیں دی، اور جو ان کی جو باری ہوتی تھی دن کی وہ جیسا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی تو وہ پھر انہیں کے ہاں وہ گزارتے تھے۔ اسی طرح وہ مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رہی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس وقت بھی ان کی وہ زوجہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی۔ تو اس سے جو سنی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ نکاح مسیار ہو سکتا ہے۔ نکاح مسیار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کمانے والی عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نفقہ نہیں چاہیے اور ہم حق مہر بھی نہیں چاہیے، اور مرد میں اتنی گنجائش ہے بھی نہیں، تو وہ اس کے ساتھ وہ نکاح پہ اگر ان شرائط پہ راضی ہوتے تو یہ نکاح مسیار ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ مسئلے اس طرح پیش ہوتے ہیں کہ کئی لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زیادہ عمریں بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ اسلام میں کہ کفواً یعنی ہم پناہ لوگوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، ہم زین اور ہم پلہ، اور جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے معیار کے وہ مرد بھی ان کے خاندان میں نہیں ہوتے، لیکن ان کو پھر مجبوراً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ ہم پلہ شخص کے ساتھ شادی کریں، چاہے ان کی وہ دوسری شادی ہو، اور وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار بھی ہونے کو تیار ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نکاح مسیار ہوتا ہے۔ اور جو شیعوں میں جو ہے وہ نکاح متع ہے، وہ اگر وہ سنی جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ مقرر کرتے ہیں، اور نکاح کرتے وقت ٹائم پیریڈ مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو مگر یہ اس طرح ہوا ہے کہ میرا ایک جاننے والے تھے، وہ جاپان میں چلے گئے اور وہ کافی عرصے تک وہ جاپان میں رہے۔ اس وقت وہ جاپان میں اللیگل رہا کرتے تھے لوگ، تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک عورت سے تعلق قائم ہو گیا اور میرا اس سے کافی 10-12 سال تک تعلق رہا، اور اس کے بعد میں اچانک پکڑا گیا اور میں پاکستان واپس آ گیا۔ تو اس طرح کے معاملات اڑتے ہیں، اور پھر اس کا علماء کو چاہیے کہ اس کے کوئی ان کو دلیل دیں اور شریعت سے ان کے لیے کوئی راہ نکالیں، کیونکہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت وہ جاپان میں شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، جاپان کے قوانین بڑے سخت تھے۔ تو اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے نکاح کر لیں اور یہ عورت کو حق دے دیا جائے کہ جب بھی اگر وہ یہاں سے پکڑا جائے چلا جائے تو وہ کے اوپر طلاق دے سکتی ہے، اس طرح کے اگر نکاح نامے میں شرائط لکھ دی جائے تو اس طرح ان کا معاملے کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ کام علماء کا ہے کہ وہ اس پر کوئی کام کریں، ریسرچ کریں، اور کوئی عوام الناس کو سہولتیں دیتے ہیں، جیسا کہ سوشل ایشو جو ہیں بہت سارے اٹھ رہے ہیں اس معاملے میں اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور دلائل سے اور حکمت اور دانائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو دین کی حکمت دی جاتی ہے اسے
خیر کثیر دیا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جن سے کچھ نکاح میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سوشل ایشوز اٹھ رہے ہیں اور دن بہ دن جو ترقی ہو رہی ہے اس سے معاملے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں۔ جس طرح متع میں ہے کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ متع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر شہری گدھوں کا اور متعۃ النساء کو حرام کیا تھا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے پہ حکمران بن گئے تو انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی اور کہا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اندھا کر دیا ہے اور وہ ایسے غلط باتیں بتاتا ہے کہ متعۃ النساء جائز ہے، اگر وہ خود ایسا کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کے قائل رہے اور ان باتوں کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کن وجوہات کی وجہ سے متع کو جائز کہہ رہے تھے۔ تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں اور جو غلط فہمیاں متعۃ النساء شیعوں کی ہے یا نکاح مسیار جو سنیوں میں رائج ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کی کلیئرٹی دی جائے تاکہ امت کو یہ مسائل واضح ہو جائیں اور اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ